وضو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات سردی میں شروع میں ٹھنڈا پانی آتا ہے تو گیزر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ گرم پانی آ جائے، اور گرمی میں بہت گرم آ رہا ہوتا ہے تھوڑا نکالتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ یہ جو شروع میں پانی کو ضائع کیا گیا بظاہر یہ اسراف میں آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اسراف کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ تو یہاں پر اگرچہ ایک دینی فائدہ مطلوب ہے یا اس کو دنیاوی فائدہ بھی آپ منفعت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی گرم پانی سے گرمی میں وضو کریں تو کھال کے جھلسنے کا اندیشہ ہے اور شدید تکلیف، اور سردی میں بہت ٹھنڈے پانی سے ابتدا کر لیں تو نزلہ اور بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ منفعت تو ہے۔ اس لیے اگر پانی بہائیں تو اس میں بظاہر اسراف نظر نہیں آتا، لیکن اس میں محتاط مسئلہ یہی ہے کہ آپ کوئی برتن رکھیں جس میں پہلے اس پانی کو لے لیں، اسے کیاری میں ڈال دیں، جانور کو پلا دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں، بعد میں جب وہ نارمل ہو جائے پانی پھر اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس طرح ضائع کرنا جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں کوئی برتن ہی نہیں ہے کہ اس پانی کو آپ محفوظ کر سکیں، تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ اپنی منفعت کے حصول کے لیے اور خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت پانی آپ اس طرح نالی میں بہاتے بھی ہیں تو یہ شرعاً اسراف نہیں کہلائے گا، کیونکہ بظاہر یہاں پر دنیاوی فائدے کا حصول مقصود ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک لگا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بظاہر تو اس میں ایک برکت والی شے نظر آتی ہے کہ جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور جہاں تلاوت قرآن وغیرہ وہاں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننے کا حکم ہے، اور سنے گا آدمی اسی وقت جب اس کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوگا۔ اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان کسی اور کام میں مشغول ہو تو علماء نے اس کو بے ادبی سے تعبیر کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک اگر آپ سنیں تو بہت غور سے پھر اس کی طرف متوجہ ہوں اور پھر آپ اس کو سنیں، اور گاڑی چلاتے ہوئے یہ توجہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو پھر گاڑی چلانا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض بہنیں کویسچن کرتی ہیں کہ گھر میں تلاوت لگا کر کام کاج میں ہم مشغول ہو جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر، اگرچہ آپ کے کان میں آواز پڑ رہی ہے، اگرچہ آپ کی تھوڑی بہت توجہ بھی اس طرف ہے، تو اس لیے گھر میں بھی اگر آپ تلاوت لگائیں تو بڑے غور سے پہلے اس کو سنیں، چاہے 10 منٹ لگا لیں، 5 منٹ لگا لیں، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، جی صبح آنکھ نہیں کھلتی مفتی صاحب، گھر میں الارم نہیں ہے، میں تھک جاتا ہوں، اصل میں رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ ہماری بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب رات میں اتنا سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، تھک ہار کے سوتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے ڈیلی، مہینے کے کتنے ہو گئے کیلکولیشن؟ 3 لاکھ، مہینے کے 3 لاکھ، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے۔ دیانتداری سے بتائیں کوئی لیٹا ہوا نظر آئے گا؟ اگر 4 بج جائیں گے نا اور 5 بجے جماعت بولیں گے 1 گھنٹے کیا سونا یار، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سوئیں گے انشاءاللہ، پھر تو نیند بھی چھوڑ دیں گے، پھر ہماری سوچیں بدل جائیں گی، ہماری دلیلیں بدل جائیں گی، ہماری ہمتیں جوان ہو جائیں گی۔ جو آج بالکل جوان ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے بوڑھا بنا ہوا ہے وہ بوڑھا ہونے کے باوجود بھی جوان بن جائے گا۔ وہی ہماری بہنیں جو ابھی غنودگی کے عالم میں پڑی رہتی ہیں اور مؤذن کی آواز کانوں میں آتی ہے تو تکیہ اپنے کانوں کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے تاکہ زیادہ واضح آواز نہ آئے، وہ 10 الارم لگا کر سوئے گا اپنے اطراف میں گھڑیوں کے، 10 الارم۔ 3 لاکھ روپے مہینے مل رہے ہیں، 10 گھڑیاں خریدنے میں کیا جائے گا بھئی؟ ایسا نہ ہو آنکھ نہ کھلے 10,000 نکل جائیں گے۔ یہ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، یہ جوانی ہی ایسی ہے جس میں آپ جتنی تیزی سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر بڑھاپے میں جا کر اچھا عبادت کریں، بڑھاپے میں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں ایک فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ ہرگز انتظار نہ کریں انشاءاللہ ذرا عمر زیادہ ہو جائے پھر میں تسبیح پکڑوں گا پھر نماز، نو، جب آپ کی عمر 15 سال ہو گئی ہے اب سارے ہیلے بہانے ختم، مذہبی اعتبار سے اب ایڈلٹ ہو گئے ہیں، بالغ۔ 15 سال کا لڑکا یا 15 سال کی لڑکی بالغ ہو گئے۔ ہمارے دنیاوی قانون کے اعتبار سے 18 سال کا بالغ ہوتا ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم دیا جاتا ہے۔ گویا کہ 15 سال کے بعد آپ پر نماز لازم فرض ہے، لازم فرض ہے۔
تو 15ویں سال سے نماز پڑھنی ہے، کھیل کود کی عمر نہیں ہے کہ جی جوانی تو کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جوانی کھیل کود کی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ یہ کھیل کود کی عمر نہیں ہے، یہ اپنے درجات تیزی کے ساتھ بلند کروانے کی عمر ہے۔ یہ کھیل کود کی عمر نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں کے کفارہ کروانے کی عمر ہے۔ اس میں تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے سفر نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ گزارش، یہ بعض اوقات انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ وائی فائی کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ توڑ دیتے ہیں، ایکسس حاصل ہو جاتا ہے تو فون کرتے ہیں، پھر بھائی نے ایکسس حاصل کر لیا، ساری رات فری میں استعمال کرتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے یار رشک آ رہا ہے تیری قسمت پہ مجھے تو یار، اپنے بھائی کو بھی کوئی آئیڈیا بتا دے، ہونا یہ راز کی باتیں ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے مائی کلاچی کے اوپر کلاچی پہ چل، 2 دریا کے اوپر ٹریڈ دے بھائی کو، پھر سمجھائے گا بھائی۔ وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ ایک دوست ہیں، پھر بعد میں نے اس کی کلاس لی، وہ میرا دوست ہے، اس نے ایک بڑی کمپنی کا ایسے ہی اکاؤنٹ ہیک کر لیا ہے، آرام سے ساری رات استعمال کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا آرام، خدا کا خوف کرو، جہنم کا ایندھن ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ خلال، ٹوتھ پک، یہ بھی سرکار نے فرمایا پوچھ کے استعمال کرو۔ تو اس لیے یہ جائز نہیں ہوتا اس طریقے سے آپ اس کا وہ چیز استعمال کر رہے ہیں، یہ اگرچہ مال حاصل نہیں کر رہے، لیکن بہرحال اگر آپ کنیکشن لیتے، اس کا بل پے کرتے تو مال دیتے آپ، یہ اس زمرے میں آئے۔ اس طرح بجلی کی چوری ہے، ہم نے بڑے بہترین طریقے سے میٹروں کے اندر ایسا کام، میں کہتا ہوں پاکستانی ذہن اتنا بہترین ہے اگر تعمیر میں لگ جائے تو، لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ تخریب کا کام بتاؤ مفتی صاحب، تعمیر چھوڑو، تعمیر کوئی اور کرے گا، ہمیں بتاؤ کہ کیسے دو چار کرنے، کیسے دھوکہ دے۔ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ چاول کی ٹریڈنگ ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ حصے دار تھے کچھ، تو بتاتے تھے یہاں سے باہر بوریاں جاتی ہیں تو پی وی سی کا پائپ ہوتا ہے نا، اس کو بوری کے بیچ میں پہلے ہی کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اچھی گندم چاروں طرف ڈالتے ہیں اور اس پائپ میں گندی گندم ڈالتے ہیں، اس کے بعد آخر میں وہ پائپ باہر، اوپر سے بوری سی، کتنے بھی سوئے مار مار کے اس کا سیمپل نکال کر دیکھ لو، بہترین نکلے گا، لیکن ایک ایک بوری کے اندر 4 5 5 6 کلو خراب قسم کا۔ اب اگر 1 لاکھ بوریاں ہیں تو اندازہ کریں کتنے من ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا ہے، جہنم کی آگ اتار رہے ہیں نا، آپ اپنے ملک کا امیج بھی خراب کرتے ہیں۔ آپ نے خبریں سنی ہوں گی کتنے ٹن ہماری گندم گئی اور پورٹ سے ہی واپس بھیج دی ان لوگوں نے کہ بھئی یہ تو فراڈ کر رکھا ہے تم لوگوں نے، نہ اپنے ملک کی بدنامی کا احساس نہ کچھ۔ تو یہ تمام چیزیں اچھی طرح دیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا آدمی قناعت کر کے کم پہ گزارا کر لے، کسی کو دیکھ کر احساس کمتری بیدار ہو، آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جاؤ، دل دکھ رہا ہے اس تکلیف پہ صبر کر لیں، جنت کی حوریں آپ کو ملیں گی، درجات ملیں گے، لیکن یوں مت کیجئے گا کہ یہ تکلیف اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اب تو بس میں کچھ نہ کچھ کروں گا، اور آپ حرام طریقے کی طرف بڑھ جائیں، غلط طریقے کی طرف، خود بھی حرام کھائیں، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلائیں، تو یہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔